عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمارے سامنے کرے گا ہم اسے کنکریاں مار کے صحابی کی سنت پہ عمل کریں گے. ہم تو صحابہ کے ساتھ ہیں نا, تابعین ورسز صحابی آئے گا تو ہم صحابی کو لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی نے ان دنوں میں ایک بہت جہالت کی اور وہ بات کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتابوں کا یا تو علم نہیں ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر لوگوں پر جھوٹ پھیلانا چاہتا, لوگوں میں جھوٹ کو عام کرنا چاہتا. مثلا اس نے کہا کہ رفع یدین کے حوالے سے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو رفع یدین کرتے تھے لیکن ان کے شاگرد بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے, اور حوالہ دیا ہے اس کتاب کا مصنف ابن ابی شیبہ کا. یعنی اس حوالے سے اس نے بات کی ہے. اس میں بہت سارے صحیح سندوں سے ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں تابعین کا رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے, لیکن اس کا یہ کہنا کہ صحابہ سارے رفع یدین کرتے تھے یہ اس کا جھوٹ ہے, کیونکہ اسی کتاب میں جس نے اس نے تابعین کی روایتیں بیان کی ہیں صحابہ کی روایتیں بھی موجود ہیں. مثلا یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد 1 اور اس کا صفحہ نمبر 267 ہے. اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے, وکیع سے, وہ ابو بکر بن عبداللہ بن قطاف نشہلی سے, وہ عاصم بن کلیب سے, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ عنہ کانا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود, کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شروع نماز میں رفع یدین کرتے تھے, اس کے بعد اب رفع یدین نہیں کرتے تھے. اس پر کیا بحث ہے انشاءاللہ اس پر مزید میں تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کروں گا کہ اس کی سند پہ کیا کلام ہے کہ نہیں. لیکن اگلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی اسی صفحے پہ موجود ہے, قال لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن, کہ 7 جگہوں کے علاوہ رفع یدین نہ کیا جائے, یعنی ہاتھ نہ اٹھائے جائے. ان میں سے انہوں نے کہا اذا قام الى الصلاۃ واذا راى البیت واذا على الصفا والمروہ فی العرفات وفی جمع وعند الجمار. ان 7 جگہوں میں سب سے پہلی جگہ انہوں نے رفع یدین جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے اس وقت. تو مصنف ابن ابی شیبہ اس روایت کو یہاں لاتے ہیں, صاحب کتاب اس روایت کو یہاں لا رہے ہیں اور ساتھ رفع یدین کے ترک کے باب میں لا رہے ہیں. اور اسی طرح اسی باب کے اندر روایت ہے ابو بکر عیاش و حسین مجاہد سے, یہ پوری سند ہے, روایت کرتے ہیں ما رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح, کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شروع میں رفع یدین کرتے تھے نماز کے. یہ ان کی میں سندوں پہ بات کرتا ہوں, لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ 3 صحابہ کے بارے میں تو یہاں مروی, چوتھی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اسی کے اندر مذکور, اور 5ویں صحابی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ. یہ 5 صحابہ کا ذکر تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتے تھے, جن سے رفع یدین نہ کرنے کی روایتیں. باقی تابعین ان کے شاگردوں کے بارے میں تو وہ بہت کثرت سے. لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اسی روایت کی سند پر بات کرتے ہیں. اس کی سند میں وکیع ہے. وکیع کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صراحتاً آپ اپنی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ وہ راوی ثقہ راوی ہے. یہ تہذیب آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو انہوں نے ثقہ لکھا ہے اور ان کی توصیف بھی بیان کی ہے, ان کی صفت و ثنا بھی کی ہے وکیع کی. اس کے بعد جو دوسرے ہیں وہ ابو بکر بن عبداللہ بن قطاف النہشلی, یعنی یہ وہ راوی ہیں کہ جو اس کے دوسرے راوی ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ سے اوپر ہیں. اور یہ میرے سامنے میزان الاعتدال ہے. میزان الاعتدال کے اندر صراحتاً ان کو ثقہ لکھا گیا ہے, یعنی بہت سارے محدثین ان کی توثیق کی ہے. تو لہذا اس روایت کے دوسرے راوی ابو بکر النہشلی کوفی, وہ بھی ثقہ راوی ہیں. ان کے متعلق بھی بہت سارے محدثین کی آراء یہ ہیں کہ وہ ثقہ راوی ہیں, یعنی مضبوط راوی ہیں. تو لہذا یہ دوسرے راوی ہوئے. اسی طرح تیسرے راوی ہیں عاصم بن کلیب. عاصم بن کلیب کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ یہ راوی ثقہ راوی ہیں, آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو عاصم بن کلیب وہ راوی ہیں کہ جن کی روایتوں میں بے شمار جگہ توثیق موجود ہے. ان کی روایتیں ایک نہیں ہیں, سیاستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں اور صحیح مسلم ان کی روایتیں موجود ہیں عاصم بن کلیب کی, اور جہاں پر بانی جیسے لوگوں نے بالکل اس روایتوں کو صحیح کہا ہے. تو لہذا اس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع یدین نہ کرنے والی روایت کی سند کے راوی ساتھ ٹھیک ہے, اور عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں ذرا, اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3423 ہے. 3423 نمبر روایت یہ ہے
کہ جس کو بہت سارے یہ بیان کرتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ رفع یدین کرتے تھے۔ میں اس روایت پر ایک بہت اہم گفتگو کرنے والا ہوں، بڑی توجہ سنیے گا کہ روایت یہ ہے کہ پورے راوی اور سند بیان کرنے کے بعد جامع ترمذی کے اندر لکھا گیا ہے ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا قام الى الصلاة المکتوبۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ ویصنع ذلک ایضا اذا قضى قراءۃ وراد ان یرکع یصنع اذا رفع رأسہ من الرکوع۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، اس جگہ میں رفع یدین کی روایت ہے، یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے فرض نماز شروع کرنے لگے، یہ آپ نے غور کرنا ہے، صلاۃ المکتوبہ جب حضور فرض نماز شروع کرنے لگتے تو آپ رفع یدین فرماتے کندھوں تک، اور اس کے بعد جب قرات ختم کر لیتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھنے تک رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور جب 2 سجدوں سے اٹھتے تو بھی رفع یدین کرتے، مطلب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے۔ تو یہ مولا علی سے روایت بہرحال موجود ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم ایک بحث کریں گے کہ کیا یہ روایت درست ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے، ایک راوی ہے جو عبد الرحمن الاعرج ہے، یہاں سے پیچھے ایک راوی آتے ہیں حدثنا یوسف بن الماجشون، ماجشون ایک راوی ہیں یوسف بن ماجشون۔ یہ یوسف بن ماجشون جو راوی ہیں یہ 3441 نمبر 21 نمبر حدیث میں ہیں، 3422 نمبر حدیث۔ مضمون یہی ہے کہ جب نماز شروع کی جاتی ہے، نماز شروع کرنے میں کون سی ثنا وغیرہ پڑھنی چاہیے، اس کے اوراد کیا ہے۔ یہی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یہی روایت سنن ابن ماجہ میں بھی، سنن نسائی میں، سنن ابو داؤد، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ماں سوا ایک راوی جو 3423 نمبر میں ہے، وہ راوی کون ہے جی؟ وہ عبد الرحمن الاعرج و عبید اللہ بن ابی رافع۔ درمیان میں ماجشون، یہاں پیچھے ماجشون کا ذکر نہیں، اس روایت میں جس میں رفع یدین کا تذکرہ ہے اس میں ماجشون راوی نہیں ہے۔ باقی جتنی سندیں، یعنی بس اس سند میں تو ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک نماز کے شروع والی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، یہ دعا سرکار نے تعلیم میں پڑھا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے انہوں نے پوری روایت بیان کی، اور یہ باقی روایتوں میں بھی یہ آپ نے دعائیں بتائی ہیں۔ لیکن اس 3423 نمبر روایت کے علاوہ کسی جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہو۔ اس اگر مثلا آپ دیکھیں 3421 نمبر، 3422 نمبر دیکھیں، اسی طرح یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم میں یہی روایت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہاں رفع یدین کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی شروع میں رفع یدین کی کوئی بات نہیں، وہاں پر یوسف الماجشون موجود ہے، اور تین سندیں صحیح مسلم کے صفحہ نمبر 223 اور 224 پہ ہیں، لیکن کسی سند میں بھی جو ماجشون سے اور اس کے علاوہ بھی ہیں، کسی سند سے بھی انہوں نے رفع یدین کا ذکر مولا علی سے مروی نہیں کیا، یعنی لکھا ہی نہیں ہے کہ مولا علی نے رفع یدین کا ذکر کیا ہو۔ صرف جامع ترمذی کے ایک روایت میں، باقی سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، اسی طرح یہ سب کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، مگر وہی صفت و ثنا پڑھنے والی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ لیکن کہیں بھی ان روایتوں میں جو کہ 2423 نمبر جامع ترمذی کی روایت کے علاوہ جتنی اور کتابوں میں روایتیں ہیں، ان میں کہیں بھی رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ صرف ایک راوی ہیں جو مولا علی سے یہ روایت کرتے ہیں اور رفع یدین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسند امام احمد میں بھی مولا علی کی مرویات میں یہ روایت موجود ہے، وہاں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسلم میں کسی جگہ رفع یدین کا ذکر نہیں، بلکہ جامع ترمذی میں بھی یہ روایت کئی مقامات پر ہے، لیکن ما سوا 3423 میں کسی جگہ اور رفع یدین کی بات نہیں، اور سند میں صرف راوی ایک ہی جگہ جا کر جہاں پر ماجشون موجود نہیں ہے، صرف وہاں جا کر ہی رفع یدین کا تذکر آتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شاذ، یعنی یہ روایت شاذ ہے۔ یہاں پر راوی اپنے اوثق، یعنی تعداد میں جو زیادہ ہیں اور جو زیادہ ثقہ ہیں، ان کی مخالفت کر رہا ہے۔
تو لہٰذا جہاں پر یوسف بن ماجشون موجود نہیں ہے اس روایت میں صرف رفع دین کا ذکر ہے، باقی جتنے محدثین ہیں صحیح مسلم، صحیح جامع ترمذی میں اور مقامات میں وہاں پر یوسف الماجشون موجود ہے جو کہ رفع دین کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ اس سند میں یوسف الماجشون ہے، اس روایت میں اس سند میں جہاں پر یہ مذکور ہے وہاں پر رفع دین کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کئی سندیں ایک دو نہیں ہیں لیکن کسی بھی سند میں رفع دین کی بات نہیں، صرف ایک سند میں رفع دین کی بات ہے اور وہ بھی صرف فرض نماز میں، صرف فرض نماز میں۔ تو لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے شاذ۔ شاذ کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے سامنے مختلف اصول حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں شاذ کا تذکرہ ہے اور یہ میرے سامنے التفسیر مصطلح الحدیث، اس میں بھی ثقہ شاذ کی روایت کا شاذ کی تعریف مذکور ہے۔ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی شاذ کی تعریف لکھنے کے بعد کہتے ہیں شاذ کیا ہوتی ہے؟ ثقہ اپنے اوثق کی مخالفت کرے، یعنی ثقہ اور جو اس سے بھی ثقہ جو مضبوط راوی ہیں ان کی مخالفت کرے۔ اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس طرف بھی حدیث سے صحیح ہے، اس طرف بھی روایتیں صحیح ہیں، یہ بھی راوی ٹھیک ہے، وہ بھی راوی ٹھیک ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا، رجح ابو حاتم الروایت من ہم اکثر عدد منہ، ابو حاتم نے اس کی روایت کو ترجیح دی ہے جس کا عدد زیادہ ہو، جس کے سند کے راوی زیادہ ہو۔ تو لہذا یہ حدیث روایت اصول حدیث کے اعتبار سے جو شاذ ہو وہ مقبول کے، اگر اور جو روایت کے مقابل آ جائے تو اس کو ہم رد کر دیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے جو تعداد میں اس سے زیادہ ہو۔ تو تعداد میں ماجشون کی سند میں جتنی سندیں اور جتنے آگے پیچھے راوی ہیں وہ سب بتا رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے رفع دین کے ذکر نہیں کیا، صرف جو وہ سند میں جس میں ماجشون نہیں ہے وہاں ایک راوی صرف ذکر کر رہے ہیں مولا علی سے رفع دین کو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، باقی اور کسی سند میں رفع دین کی بات نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلا، کر عام اس کو بالکل صحیح بھی مان لیں تو بھی ایک بات واضح طور پر یہ پتہ چلی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی لیکن آپ کا عمل اس روایت کے برخلاف نکلا، اور اصول حدیث میں یہ اصول طے شدہ ہے کہ جب راوی یعنی صحابی اپنی روایت کا اختلاف کر لے، یعنی اس روایت کے مطابق عمل نہ کرے، تو وہ روایت منسوخ ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ بھی رفع دین کے منسوخ ایک دلیل بن جائے گا اگر کوئی پھر بھی شاذ کی بات بھی نہ مانے۔ تو لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تھی اس کی بات تو یہ ہوئی، اور دوسری روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح پہلی تکبیر کے کبھی رفع دین نہیں کیا، یہ آپ کے شاگرد امام مجاہد جو تابعی وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی صحابی کا عمل تابعی بیان کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ رفع دین کی روایت آپ سے ہی مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے۔ تو اس جگہ امام مجاہد کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صرف شروع میں رفع دین کرتے تھے۔ تو اب ان کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابی جب اپنی روایت کے خلاف عمل کرے اس کی منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کی سند میں دیکھیں راوی دیکھیں، حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد، یہ سند اس کی، اور خود مصنف ابن ابی شیبہ یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ اس کے روایت کرنے حدثنا، وہ ثقہ راوی ہیں۔ ابو بکر بن عیاش دوسرے راوی ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ابو بکر بن عیاش کے متعلق جو تہذیب و تہذیب میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف ابو بکر اور پھر مصنف عبدالرزاق کے مصنف دونوں جو شیبہ کے بیٹے ہیں ان دونوں کے یہ استاد ہیں، شیخ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اسی طرح ان کو ثقہ لکھا گیا، متعدد محدثین نے، ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے ان کو ثقہ راوی لکھا ہے۔ اور دوسرے اس کے جو راوی ہیں وہ ہیں حسین سواد کے ساتھ، یہ تصغیر ہے، اور ان کے متعلق یہ میرے سامنے تہذیب التہذیب ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو یہ حسین ہے یہ ثقہ راوی ہے، ایک نہیں پتہ کتنے لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ تو لہذا ان کے متعلق آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ابو حاتم نے کہا ثقہ ہیں، یہ کبار اصحاب حدیث میں یہ بہت بڑے محدث تھے۔ اسی طرح ابو زرعہ سے ابو حاتم کہتے ہیں میں نے پوچھا سالت ابا زرعہ، ابو حاتم کہتے ہیں میں نے ابو زرعہ سے پوچھا سالت ابو زرعہ عنہ وقال ثقۃ یحتج بحدیثہ،
تو یہ ثقہ ہے، مضبوط راوی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور بہت حدیث کی یہاں آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے۔ تو یہ دوسرے جو راوی ہیں حسین، وہ بھی ثقہ ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا راوی امام مجاہد ہے، امام مجاہد تابعی ہے، بہت بڑے حدیث کے امام بھی ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کبار شاگردوں میں آتے ہیں۔ ان کے متعلق آپ دیکھیں یہ ہے میرے سامنے تہذیب التہذیب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کی، اس کا صفحہ نمبر 25 اور جلد 4 ہے۔ لکھتے ہیں ابو نعیم ابو زرع کہتے ہیں یہ ثقہ ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں العلم وجہ اللہ تعالی الا ما رأیت احدا اراد بهذا العلم وجہ اللہ تعالی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس علم دین سے وہ آخرت کا ارادہ کرتا ہو مگر کون؟ عطا، طاؤس اور مجاہد، یعنی یہ تینوں مخلص ہو کر دین پڑھتے تھے، اور پھر انہوں نے اس کی ثقہ ہونے کو جو بیان کیا ہے بہت سارے آگے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا یہ مجاہد بھی ثقہ ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، یہاں پر کوئی جرح نہیں ہوتی، صحابہ پر جرح کے کوئی اصول نافذ نہیں ہوتی، یہ اتفاق امت ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کا صراحتاً رفع یدین نہ کرنا ثابت ہے، اور یہ مرزا محمد علی کی خیانت ہے کہ اس نے تابعین کی بات تو لوگوں کو بتائی لیکن صحابہ کی بات کیوں نہیں بتائی؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتا ہے بس، اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ صحابہ بھی نہیں کرتے تھے۔ لہذا اگر صحابہ کے متعلق لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی صحابی رفع یدین نہیں کرتا تھا تو پھر واضح ہو جائے گا کہ جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہم ہدایت یافتہ رفع یدین نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کیوں کہ رفع یدین کو ثابت کر کے اپنے دین کو، اپنی نئی جو اس نے روش اور نیا مسلک چلایا ہے اس کو یہ چلانا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بحث ہے، میری ایک ویڈیو تفصیل اس پہ ہے، انہوں نے جو اس کی سند پر جو کلام ہے الحمدللہ میں نے وہاں پر تفصیل سے کیا، اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔